نحمده ونصلي ونسلم على سيدنا ومولانا محمد نبي الأمين المكين الكريم الرؤوف الرحيم. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد: ذلك الذي يبشر الله عباده الذين آمنوا وعملوا الصالحات قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى ومن يقترف حسنة نزد له فيها حسنا إن الله غفور شكور. صدق الله مولانا العظيم. ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ. اللہ رب العزت کی توفیق سے اور تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نعلین پاک کے تصدق سے چک سیدہ شریف کی سرزمین پر محرم الحرام کی بابرکت ساعتوں میں ہم ذکر آل مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کرنے کے لیے حاضر ہیں. اس عظیم محفل پاک کے انعقاد پر ہدیہ تبریک پیش کرتا ہوں اس جامع مسجد کی انتظامیہ کے تمام ساتھیوں کو، مسجد کے امام و خطیب کو، محلہ کے جمیع ساتھیوں کو اور تحریک منہاج القرآن کے جملہ قائدین اور کارکنان کو. تشریف فرما جمیع سادات کرام، علماء کرام، مشائخ اعظام، بالخصوص جناب محترم علامہ صوفی محمد امیر صدیقی صاحب زیدہ شرفہ، جمیع علماء کرام، دعا ہے کہ رب کائنات محبوب مکرم کے تصدق سے آج کی محفل پاک کو ہمارے لیے توشائے آخرت بنائے. سامعین محترم، نماز عشاء کے بعد وقت کافی بیت گیا، اس لیے بلا تمہید ہم اپنے موضوع کی طرف آتے ہیں. آج کی بزم کے لیے جس موضوع کا انتخاب کیا ہے وہ ہے محبت آل مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہر مومن پر فرض ہے. قرآن مجید فرقان حمید کی متعدد آیات کریمہ میں میرے اللہ نے محبوب تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آل کی عظمت کو بیان کیا. لیکن آج کی اس محفل پاک کے لیے قرآن مجید فرقان حمید سورہ شورى کی آیہ کریمہ نمبر 23 تلاوت کرنے کا شرف نصیب ہوا. اس آیہ کریمہ کا آغاز رب کائنات بڑی لطافت کے ساتھ فرماتا ہے:
اور میرا رب ارشاد فرماتا ہے ذالک الذی یبشر اللہ عبادہ الذین آمنوا وعملوا الصالحات، اللہ فرماتا ہے یہ وہ خوشخبری ہے جو اللہ اپنے ان بندوں کو عطا کرتا ہے جو ایمان لائے اور عمل صالح کرتے رہے۔ ایکو کم کر دیں۔ تو سامعین محترم، اس آیہ کریمہ کا آغاز دیکھیں، مالک کائنات ایک خوشخبری کی بات کر رہا ہے۔ ذالک الذی یبشر اللہ عبادہ الذین آمنوا وعملوا الصالحات، یہ وہ خوشخبری ہے جو اللہ اپنے ان بندوں کو دیتا ہے جو ایمان لائے اور عمل صالح کرتے رہے۔ یعنی رب کائنات نے یہاں اسپیسیفائی کر دیا کہ رب کائنات ہر انسان کو خوشخبری نہیں دیتا، بلکہ رب کائنات یہاں بیان کرتا ہے عبادہ الذین آمنوا وعملوا الصالحات، میرا رب خوشخبری ان خوش نصیبوں کو دیتا ہے جو ایمان لائے اور عمل صالح کرتے رہے۔ گویا یہ خوشخبری رب کائنات خوش نصیبوں کو دیتا ہے۔ سامعین محترم، اپنی نفسیات کی طرف جائیں کہ جب بھی ہمارے سامنے قرآن مجید میں یا حدیث مبارکہ میں خوشخبری کا ذکر ہوتا ہے تو ہمارا ذہنی تصور جنت کی طرف جاتا ہے۔ ہمارا ذہن کہتا ہے کہ خوشخبری جنت کی عطا کی ہوگی، جنت کی نعمتوں کی ہوگی، جنت کے محلات اور مقامات کی ہوگی، لیکن اللہ رب العزت خوشخبری کو بیان کر کے ساتھ جوڑ کے فرماتا ہے قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى، اے میرے پیارے مصطفیٰ اپنی پیاری پیاری زبان اقدس سے آپ فرما دیں، اے ایمان والو، مجھ سے محبت کرنے والو، چاہت رکھنے والو، میں تم سے کسی اور شے کا سوال نہیں کرتا سوائے مودت آل مصطفیٰ کے۔ تو گویا اللہ رب العزت خوشخبری کا ذکر کر کے ساتھ جوڑ کے مودت آل مصطفیٰ کو لاتا ہے۔ سامعین، آپ احباب پڑھے لکھے نظر آ رہے ہیں، باشعور نظر آ رہے ہیں، قرآن مجید فرقان حمید کا اگر علوم پہ مطالعہ کریں تو علوم القرآن میں ایک علم ہے جسے ربط بین الآیات کہتے ہیں، یعنی جو دو آیات بینات اکٹھی آتی ہیں ان دونوں آیات کریمہ کو جب ملا کے دیکھتے ہیں تو ان آیات بینات میں کوئی نہ کوئی علمی ربط ہوتا ہے، کوئی نہ کوئی فکری ربط ہوتا ہے۔ اب یہاں غور کریں تو رب کائنات نے آیت نہیں بدلی، آیت کریمہ وہی 23 ہے سورۃ الشورى کی، اسی آیت کے ابتدائی حصے میں خوشخبری کا بیان اور اسی آیت کے اگلے حصے میں مودت آل مصطفیٰ کا بیان۔ تو گویا خوشخبری کے ساتھ مودت آل مصطفیٰ کے مضمون کو جوڑ کے بیان کرنا یہ بتا رہا ہے کہ مودت آل مصطفیٰ ہر کسی کو رب نہیں دیتا، انہی کو دیتا ہے جن خوش نصیبوں کو اللہ خوشخبریاں عطا کرنا چاہتا ہے۔ تو گویا محبت آل مصطفیٰ، مودت آل مصطفیٰ، اسے عام نہ سمجھیں، یہ رب دیتا ہے اور ہر کسی کو نہیں دیتا، اسی کے سینے میں رکھتا ہے جس کا پہلے انتخاب کرتا ہے۔ سامعین، اسی آیہ کریمہ کا پہلے ترجمہ سمجھ آ جائے۔ یہاں آیہ کریمہ کے الفاظ کا اختتام نہیں ہوا، میرے اللہ نے آگے فرمایا وَمَن يَقْتَرِفْ حَسَنَةً، اللہ فرماتا ہے پس جو لوگ اپنے ساتھ نیکی کما کے لائیں گے، وَمَن يَقْتَرِفْ حَسَنَةً، جو لوگ نیکی اپنے ساتھ میدان حشر تک لائیں گے، نزد لہو فیہا حسنا، ہم ان کے لیے میدان حشر میں بھی ان کی نیکی میں اضافہ کر دیں گے، ان کی نیکی کو بڑھا دیں گے۔ سامعین محترم غور کریں، ہمارا ذہن کہتا ہے کہ جب لفظ نیکی بولا گیا تو نیکی سے مراد نماز ہوگا، روزہ ہوگا، حج اور زکوٰۃ ہوگا،
صدقہ اور خیرات ہوگا. تو سامعین محترم ادھر انسان کا موت کا لمحہ آیا، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، یہ سارے کے سارے اعمال اس انسان کے منقطع ہو گئے. لیکن مالک کائنات یہاں یوم حشر کی بات کرتے فرما رہا ہے وَمَن یَقْتَرِفْ حَسَنًا، جو اپنے ساتھ نیکی لائے گا، نَزِدْ لَهُ فِيهَا حُسْنًا، ہم اس میدان حشر میں بھی اس کی نیکی میں اضافہ کرتے رہیں گے، اس کی نیکی کو بڑھاتے رہیں گے، اس کی نیکی کو مزید اعلیٰ اور ارفع کرتے رہیں گے. یہاں مولا کائنات نے فرمایا، امام حسن مجتبی نے فرمایا، حضور شیخ الاسلام ڈاکٹر محمد طاہر القادری مدہ ذلہ والی کی کتاب قرابت النبی کا مطالعہ کریں، جمیع تفاسیر موجود ہیں. یہاں نکتہ یہ سمجھ آتا ہے نزد لہو فیہا حسنہ سے مراد جس نیکی کا ذکر ہو رہا ہے وہ کوئی اور نیکی نہیں، وہ محبت آل مصطفیٰ کی نیکی ہے. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری. پھر سامعین اسے آیا کریمہ کے اگلے الفاظ پہ غور کریں. میرا اللہ آگے فرماتا ہے ان اللہ غفور شکور، بے شک اللہ رب العزت مغفرت فرمانے والا بھی ہے اور قدردان بھی ہے. اب سامعین محترم لفظ غفور اس پہ تو آپ کی توجہ پہلے ضرور گئی ہوگی کہ اللہ معاف کرنے والا ہے، بخشنے والا ہے، مغفرت کرنے والا ہے. لیکن یہاں غفور شکور آگے اللہ نے اپنی صفت شکور کو بیان کیا ہے، اور لفظ شکور کا معنی ہے قدر کرنے والا. سامعین غور کریں، اللہ رب العزت پیچھے کس نیکی کو بیان کرتا ہے اور ساتھ فرماتا ہے وَمَن یَقْتَرِفْ حَسَنًا، جو محبت آل مصطفیٰ کی نیکی میدان حشر میں اپنے ساتھ لائے گا، ہم اس کی نیکی کو اور بڑھا دیں گے، اس کی نیکی میں اور اضافہ کر دیں گے، اس کا اجر مزید بڑھاتے جائیں گے. ان اللہ غفور شکور، اگر اس کے کچھ گناہ بھی ہوئے اس نیکی کے صلہ سے سارے کے سارے گناہ مٹا بھی دیں گے. شکور صرف گناہ نہیں مٹائیں گے، میدان حشر میں ہم اس کی اس نیکی کی پوری قدر کریں گے. شکور اللہ فرماتا ہے جس کے دامن میں مودت آل مصطفیٰ کی نیکی ہو، میدان حشر میں رب خود اس کی قدر کروں گا. تو سامعین محترم یہاں نکتہ سمجھ آ گیا صرف آیہ کریمہ کے ترجمہ سے کہ یہ محبت آل مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نیکی اتنی بڑی نیکی ہے کہ یوم حشر بھی یہ آگے بڑھتی رہتی ہے اور رب کائنات خود اس نیکی کی قدر کرتا ہے. اب سامعین محترم یہاں ذہن میں ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ اِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى، میرے حضور علیہ الصلوۃ والسلام اپنے اقربا کی محبت اور مودت مانگ رہے ہیں. ذہن سوال کرے گا کہ اس آیہ کریمہ میں فی القربا سے مراد کون ہے؟ تو سامعین امام احمد بن حنبل کی المسند کو پڑھیں، امام طبرانی کو پڑھیں، امام حیثمی کو پڑھیں، امام اسقلانی کو پڑھیں اور دیگر ائمہ حدیث اور تفسیر کا مطالعہ کرتے جائیں تو سامعین محترم ائمہ بیان کرتے ہیں لما نزلت هذه الآیہ، جب یہ آیہ کریمہ نازل ہوئی صحابہ کرام اکٹھے ہو کے حضور کے دروازے پہ گئے سوال کرنے کے لیے. لما نزلت هذه الآیہ، جب یہ آیہ مودت نازل ہوئی صحابہ کرام دروازہ حبیب پہ پہنچے. قالو یا رسول اللہ، صحابہ حضور کی بارگاہ میں سوال کرتے. اب یہاں جو صیغہ ہے قالو یہ جمع کا صیغہ ہے، اور آپ احباب کو علم ہوگا کہ عربی گرامر میں جمع کا آغاز کم از کم 3 سے ہوتا ہے.
آگے عدد بیان نہیں ہوا کہ حضور کی بارگاہ میں کتنے صحابہ تھے جو سوال کرنے گئے، لیکن صیغہ کون سا ہے؟ پیچھے تک سارے بولے، جمع کا ہے، اور جمع کا اطلاق کم از کم 3 پر ہوتا ہے۔ اب تصورات کی دنیا میں ڈوب کر دیکھیں کہ حضور کی بارگاہ میں سوال کرنے والے صحابہ کون کون سے خوش نصیب تھے۔ ہماری تو محبت سوال کرتی ہے اور جواب دیتی ہے کہ کون کون سے صحابہ ہوں گے، تو سامعین محترم سب سے پہلے نام حضرت صدیق اکبر کا آتا ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عمر فاروق ہوں گے، حضرت عثمان ذو النورین ہوں گے، حضرت بلال حبشی ہوں گے، حضرت انس بن مالک ہوں گے، حضرت ابی ہریرہ ہوں گے۔ یہ جمیع صحابہ حضور کے دروازے پر ہیں اور سوال کرتے ہیں من قرابتک، اے پیارے سونے مصطفیٰ وہ آپ کے قریبی کون ہیں؟ من قرابتک ہؤلاء الذین وجبت علینا مودتہم، اے پیارے مصطفیٰ ہمیں بتائیں وہ آپ کے قریبی کون ہیں جن کی مودت اللہ نے ہم پہ واجب کر دی ہے۔ سامعین محترم سوال پہ پھر غور کریں، سوال کرنے والے کون ہیں؟ بولیں گے محبوب کے صحابہ، اور سوال کیا کرتے ہیں؟ پیارے آقا ہمیں بتائیے آپ کے وہ قریبی کون ہیں جن کی مودت اللہ نے ہم پر واجب کر دی ہے۔ تو صحابہ کرام کا سوال کرنا بتا رہا ہے کہ صحابہ کرام بھی جانتے تھے کہ مصطفیٰ کے قریبی کوئی تو ہیں جن کی مودت اللہ نے صحابہ پہ بھی واجب کی ہے۔ آیت تو بتا رہی ہے۔ اور پھر سامعین میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے صحابہ کرام کے سوال کی نفی نہیں کی، بلکہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے جواب عطا کیا۔ میرے حضور نے فرمایا میرے عاشقوں سن لو، میرے دیوانوں سن لو کہ وہ میرے قریبی کون ہیں۔ جب صحابہ قریب ہوئے تو میرے حضور فرماتے ہیں علی، آئے ہائے آئے، علی و فاطمہ و ابناہما، میرے حضور نے فرمایا ان میرے قریبیوں میں ایک میرا علی ہے، دوسری میری فاطمہ ہے، 2 ان کے شہزادے حسن اور حسین۔ رب کائنات نے ان کی محبت، ان کی مودت ہر مومن پر واجب کر دی ہے۔ تو سامعین محترم صحابہ کرام کے سوال سے اور حضور تاجدار کائنات کے جواب دینے سے پتہ چل گیا کہ 5 تن کی مودت ہر مومن پر واجب ہے۔ مودت آل مصطفیٰ کے بغیر ایمان مکمل نہیں ہوتا، مودت آل مصطفیٰ کے بغیر ایمان کی حلاوت نصیب نہیں ہوتی۔ اب سامعین محترم اسی آیہ کریمہ کو آج ہم بار بار پڑھیں گے کہ کم از کم یہ آیہ کریمہ یاد ہو جائے۔ اب پھر پلٹ آئیں، اس آیہ کریمہ کو لفظ کل سے پڑھتے ہیں، قل لا اسألکم علیہ اجرا۔ سامعین محترم قرآن مجید اللہ کا کلام ہے۔ کس کا کلام ہے؟ پیچھے والے بچے بھی بولے قرآن مجید اللہ کا کلام ہے۔ اللہ نے یہ قرآن قلب مصطفیٰ پہ اتارا اور پھر ہم تک یہ قرآن زبان محمد مصطفیٰ سے پہنچا۔ سارے کا سارا قرآن ہم تک زبان مصطفیٰ سے پہنچا۔ الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ، یہ آیہ کریمہ بھی ہم تک زبان مصطفیٰ سے آئی۔ والضحیٰ واللیل اذا سجا ما ودعک ربک وما قلا، یہ آیات کریمہ بھی ہم تک زبان مصطفیٰ سے آئیں۔ گویا ساری آیات بینات پڑھتے چلے جائیں، جمیع آیات کریمہ ہم تک زبان مصطفیٰ سے آئیں۔ پھر اس قرآن مجید میں میرے اللہ نے 332 بار کل فرمایا ہے۔ لفظ کل کتنی بار آیا؟ 332 بار،
اور لفظ کل کا معنی ہے اے میرے سوہنے مصطفیٰ اپنی پیاری پیاری زبان اقدس سے آپ فرما دیں۔ اور سامعین بڑا سادہ سا سوال آپ سے کرنے لگا ہوں، لفظ کل کا معنی ہے اے محبوب آپ فرما دیں۔ جو آیات کریمہ کل کے ساتھ آئیں کہ محبوب آپ فرما دیں، وہ آیات کریمہ بھی ہم تک زبان مصطفیٰ سے آئیں، اور وہ آیات بینات جن کے آغاز میں لفظ کل نہیں آیا، وہ آیات کریمہ بھی ہم تک زبان مصطفیٰ سے آئیں۔ تو ذہن سوال کرتا ہے مولا جب کل کے بغیر کلام آ رہا تھا پھر بھی اسی زبان سے آ رہا تھا، اور جب کل کے ساتھ آیات آئیں پھر بھی قرآن اسی زبان سے آ رہا ہے، تو مولا پھر کل کے لانے کی حاجت کیا تھی؟ پھر کل کے لانے کا فائدہ کیا ہے کہ جب تو کل فرمائے تب بھی قرآن اسی زبان سے آئے، اور جب کل نہ فرمائے تب بھی قرآن اسی زبان سے آئے؟ تو مولا بتا تو صحیح پھر کل کے لانے کا فرق کیا ہے، فائدہ کیا ہے، سبب کیا ہے؟ تو سامعین محترم علوم القرآن کے آئمہ کو پڑھیں، فقہا کو پڑھیں، وہ بیان کرتے ہیں کہ لفظ کل کے آنے کا فائدہ کیا ہے کہ وہ آیات کریمہ جن کے آغاز میں لفظ کل آتا ہے، کون سا لفظ؟ کل آتا ہے، لفظ کل کے ساتھ رب کائنات آیات بینات میں جو حکم دیتا ہے وہ لفظ کل ان احکامات میں زور پیدا کر دیتا ہے، تاکید پیدا کر دیتا ہے، لفظ کل پیچھے حکم میں قوت دیتا ہے۔ اب یہ کل کا فلسفہ سمجھنے کے لیے دو الفاظ آپ کے سامنے رکھنا چاہوں گا، ایک ہے راہ انکار اور دوسرا ہے راہ فرار۔ اگر یہ دو راہ سمجھ گئے تو کل کا فلسفہ سمجھ جائیں گے۔ ایک ہے راہ انکار اور دوسرا ہے راہ فرار۔ وہ آیات بینات جن کے آغاز میں لفظ کل نہیں آیا، ان آیات کریمہ میں اللہ نے جو حکم عطا کیے ہیں ان احکامات کا انکار تو کفر ہے، ان احکامات کا انکار کفر ہے، لیکن فرار کا راستہ موجود ہے۔ آپ کہیں گے کیسے؟ تو سامعین محترم ابھی نماز عشاء کا وقت گزرا ہے، مالک کائنات نے قرآن مجید میں درجنوں بار نماز کے قائم کرنے کا حکم دیا ہے۔ میرے اللہ نے فرمایا اقیم الصلاۃ، نماز قائم کرو۔ میرے اللہ نے عبادات میں جس عبادت پہ سب سے زیادہ زور دیا ہے وہ عبادت نماز ہے۔ ابھی نماز عشاء آپ ادا کر چکے، مجھے بتائیے جب آذان ہوئی تو کیا سارے چک سیدہ کے رہنے والوں نے نماز ادا کر لی ہے؟ تھوڑا اونچا بولیں، گھبرائیں نہیں۔ سارے چک سیدہ کے رہنے والے نماز ادا کرنے نہیں آئے۔ تو سامعین محترم جنہوں نے آذان سن کر بھی نماز ادا نہیں کی، سست ہو گئے، غافل ہو گئے، ان کے لیے فتویٰ کیا ہے؟ کیا کافر ہیں؟ نہیں، گنہگار ہوں گے، فاسق ہوں گے، فاجر ہوں گے، اور اتنے بڑے گنہگار ہوں گے کہ شرعاً ان کی گواہی بھی قبول نہیں ہوگی، اس کے باوجود کافر نہیں ہوں گے۔ تو پتہ چلا کہ اگر کوئی نماز کا انکار کر دے وہ تو کافر ہے، لیکن جو انکار نہ کرے، غافل ہو جائے، ادا نہ کر سکے، وہ کافر نہیں بلکہ گنہگار ہوتا ہے۔ پھر میرے اللہ نے قرآن میں فرمایا وَآتُوا الزَّکَاۃَ، زکوٰۃ ادا کرو۔ تو سامعین محترم وہ جمی صاحب نصاب جن پر سال گزرنے کے بعد زکوٰۃ واجب ہوتی ہے، کیا وہ سارے زکوٰۃ دیتے؟ نہیں۔ اگر وہ سارے زکوٰۃ دینے لگ جائیں تو پھر چوکوں میں کوئی مانگنے والا نظر نہ آئے۔
تو جن پر زکوٰۃ واجب ہے وہ ادا نہیں کرتے، ان کے لیے کیا فتویٰ ہے؟ گنہگار ہوں گے، فاسق و فاجر ہوں گے، کافر نہیں ہوں گے۔ پھر میرے اللہ نے قرآن میں فرمایا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون، تم پر روزے فرض کر دیے گئے۔ تو سامعین، ہر رمضان میں کیا سارے مسلمان روزے رکھتے؟ نہیں رکھتے۔ تو جو روزہ نہیں رکھتا اس کے لیے فتویٰ کیا ہے؟ گنہگار ہوگا۔ اسی طرح جن پر حج فرض ہے، حج ادا نہیں کرتے، وہ بھی گنہگار ہوں گے۔ تو سامعین محترم، نقطہ سمجھ آ گیا۔ ان آیات بینات کے آغاز میں لفظ کل نہیں آیا، تو لفظ کل کے نہ آنے کی وجہ سے احکامات کا اگر کوئی انکار کرے وہ تو کافر ہوگا، لیکن اگر انکار نہ کرے لیکن عمل بھی نہ کرے وہ کافر نہیں، گنہگار ہوگا۔ پتہ چلا انکار تو کفر ہے لیکن فرار کا راستہ موجود ہے۔ اب آئیے سامعین لفظ کل کی آیات بینات کی طرف آئیں۔ میرے اللہ نے فرمایا قل هو اللہ احد اللہ الصمد، اے میرے سوہنے محبوب اپنی پیاری پیاری زبان سے تو کہہ دے وہ اللہ ایک ہے، اللہ بے نیاز ہے۔ اب سامعین محترم تھوڑا آگے کی سوچئے گا، بندہ مسجد میں آئے، وضو کرے، اندر داخل ہو، نماز میں شامل ہو جائے اور نماز عصر ہو اور با جماعت ہو، تو جو نماز میں داخل ہوا وہ کافر ہوگا مسلمان؟ مسلمان۔ اب نماز وہ ادا کر رہا ہے جماعت کے ساتھ، قیام ہو گیا، رکوع ہو گیا، اب سجدہ کی حالت میں ہے حالت سجدہ میں، لیکن اللہ نہ کرے اس کے ذہن میں خرابی پیدا ہو اور وہ رب کی وحدانیت پہ شک کر بیٹھے، معاذ اللہ، صرف اللہ کی توحید پر شک کر بیٹھے، ابھی زبان سے اقرار نہیں کیا، صرف ذہن میں خیال آیا اور اللہ کی وحدانیت پہ شک آ گیا، مجھے بتائیے کیا اس کی نماز رہ جائے گی؟ وضو رہ جائے گا؟ نماز اور وضو تو کجا، جس نے وحدانیت الہی پہ شک کیا اس کا ایمان بھی جاتا رہا۔ کیوں؟ پیچھے زور لفظ کل کا آ گیا ہے، تو جب لفظ کل آ گیا اب یہاں انکار تو انکار رہا، فرار کا راستہ بھی بند ہو گیا۔ اب سامعین آگے عقیدہ رسالت کی طرف، میرے اللہ قرآن میں فرماتا ہے قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ۔ اللہ فرماتا ہے میرے محبوب آپ فرما دیں اے دنیا میں رہنے والو، اے انسانو، اگر اللہ کا قرب چاہتے ہو، اللہ کی معیت چاہتے ہو، اللہ کی معرفت چاہتے ہو، تو آؤ اتباع مجھ محمد مصطفیٰ کی کرو صلی اللہ۔ اب سامعین محترم، بندہ کہے کہ میں نمازیں پڑھتا ہوں، روزے رکھتا ہوں، حج و زکوٰۃ سارے عمل کرتا ہوں، لیکن معاذ اللہ نبوت مصطفیٰ پہ شک لاتا ہوں، اور صرف نبوت مصطفیٰ پہ سادہ نہیں، صرف ایک گوشہ ختم نبوت پہ شک لاتا ہوں۔ سامعین محترم مجھے سوچ کے بتائیں کیا اس کا عمل اسے اجر دے جائے گا؟ نہیں۔ معاذ اللہ تاجدار کائنات کی نبوت اور ختم نبوت پر شک آنے کی دیر تھی، ایمان چلا گیا۔ تو پتہ چلا کہ لفظ کل نے یہاں بھی زور دیا، اگر نبوت مصطفیٰ پہ شک آتا گیا ایمان سے خارج ہو گیا۔ پھر رب کائنات نے اسی قرآن میں نیت عبادت کو سمجھایا۔ میرے اللہ نے فرمایا قل ان صلاتی ونسکی ومحیایا ومماتی للہ رب العالمین۔ میرا اللہ فرماتا ہے میرے حبیب آپ فرما دیں لوگو جب عبادت کرو تو نیت یہ کرو مولا میری نمازیں تیرے لیے، مولا میری عبادت تیرے لیے، قربانی تیرے لیے، اٹھنا تیرے لیے، بیٹھنا تیرے لیے، جینا تیرے لیے اور مرنا تیرے لیے ہے۔ اب سامعین محترم عید قربان گزری ہے پچھلے ماہ، انسان مسلمان ہے، قربانی کے لیے جانور خرید لیا،
اس جانور کی عزت کی، تکریم کی، اس سے پیار کیا، لیکن جب ذبح کا وقت آیا چھری چلانے لگا، ذہن میں فطور آیا اور معاذ اللہ ذہن میں صرف کہتا ہے کہ اللہ کے نام پہ نہیں کسی غیر اللہ کے نام پہ ذبح کرتا ہوں۔ استغفر اللہ العظیم۔ مجھے بتائیے قربانی کا جانور بھی دوسروں کی طرح ہے، ذبح کا ظاہری طریقہ بھی دوسروں کی طرح ہے، صرف نیت میں خرابی آ گئی، فتنہ آ گیا، تو بتائیے کیا اس کی قربانی ہو جائے گی؟ عبادت ہو جائے گی؟ نہیں، عبادت صرف اللہ کے لیے ہے۔ صرف ذہن میں شک اور شبہ پیدا آیا، اللہ کے سوا کسی غیر کے نام پہ قربانی کرنے کی نیت آتی گئی، ایمان خارج ہو گیا، ایمان قائم نہ رہا۔ چونکہ اس آیت کے پیچھے بھی زور لفظ کل کا ہے۔ اب نقطہ سمجھ گئے سامعین محترم، رب کائنات جس کل کے زور کے ساتھ اپنی توحید کو بیان کرتا ہے، جس کل کے ساتھ عقیدہ رسالت کو بیان کرتا ہے، جس کل کے ساتھ نیت عبادت کو بیان کرتا ہے، اسی کل کو لا کے میرا اللہ مودت آل مصطفیٰ کو بیان کرتا ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری، علماء اہل سنت۔ تو سامعین محترم، جس طرح عقیدہ توحید سے فرار کا کوئی راستہ نہیں، جس طرح عقیدہ رسالت سے کوئی فرار کا راستہ نہیں، جس طرح نیت عبادت سے فرار کا کوئی راستہ نہیں ہے، اسی طرح مودت آل مصطفیٰ سے بھی فرار کا کوئی راستہ نہیں ہے۔ تو اللہ رب العزت نے لفظ کل کو لا کر بھی مودت آل مصطفیٰ کو فرض کیا ہے۔ اب آئیے ایک بار پھر اس آیہ کریمہ کو پڑھیں اور اس آیہ مبارکہ کا انداز بیان دیکھیں۔ میں صرف 2 اور نکات آپ تک پہنچا کے بات اینڈ کر جاؤں گا۔ اس آیہ کریمہ کا جو انداز بیان ہے وہ ہے نفی اور اثبات والا۔ کیسا ہے؟ نفی اور اثبات۔ اور میرے جو بزرگ اور بابے تشریف فرما ہیں یہ نفی اور اثبات کو بڑی خوبصورتی سے سمجھتے ہیں، چونکہ بچپن سے حضرت سخی سلطان باہو کا ایک شعر پڑھتے آئے ہیں، الف اللہ چمبے دی بوٹی تے مرشد من وچ لائی ہو تے نفی اثبات دا پانی ملیا ہر رگے ہر جائی ہو۔ یہ جو نفی اثبات کا بیان ہو رہا ہے یہ اشارہ کلمہ طیبہ کی طرف ہے۔ لا الہ الا اللہ، پیچھے تک سارے کلمہ طیبہ پڑھے، لا الہ۔ اور سامعین اس کا ترجمہ دیکھیں، اللہ کیا فرماتا ہے کلمہ طیبہ میں؟ نہیں ہے کوئی معبود، لا الہ، جمیع معبودان باطلہ کی نفی کر دی، پہلے سب کی نفی کر دی، لا الہ، نہیں ہے کوئی معبود، اللہ سے استثناء لا کر فرمایا الا اللہ، سوائے اللہ کے۔ اب سامعین محترم غور کریں، عربی گرامر میں، عربی لغت میں یہ جو انداز نفی اور اثبات ہے یہ بھی اس حکم میں تاکید پیدا کر دیتا ہے۔ کیسے؟ سامعین محترم اگر رب کائنات پہلے نفی نہ لاتا، صرف اس بات میں فرماتا کہ اللہ ہی معبود ہے، جیسے اللہ نے سورہ توحید میں فرمایا هو اللہ احد، وہ اللہ ایک ہے، تو سامعین غور کریں گے کہ اگر اللہ صرف اس بات میں فرماتا کہ عبادت صرف اللہ کی کرو، باقیوں کی نفی نہ کرتا، تو سامعین محترم اس سے لوگوں کے ذہن میں ایک شبہ قائم رہ جاتا کہ اللہ نے اپنے معبود ہونے کو تو بیان کیا ہے لیکن دوسرے معبودوں کی نفی نہیں کی،
تو ذہن میں یہ شبہ قائم رہتا کہ اللہ تو عبادت کے لائق ہے ہی، شاید وہ کچھ چھوٹے خدا بھی تھوڑی تھوڑی عبادت کے لائق ہے، معاذ اللہ۔ اگر اللہ باقیوں کی نفی نہ کرتا تو پھر ذہنوں میں یہ شبہ قائم رہتا، یہ گنجائش رہ جاتی۔ اس لیے رب کائنات نے پہلے باقیوں کی نفی کی، لا الہ، اے جھوٹے بتوں کو ماننے والو، پہلے ان سب کی نفی کرو، لات منات عزا ہبل، ارے ان کے سامنے جھکنے والوں سمجھ لو ان میں سے کوئی ایک بھی خدائی کے لائق نہیں ہے، الا اللہ، سوائے اللہ کے۔ تو رب کائنات نے پہلے سارے جھوٹوں کی نفی کی، پھر اپنا اثبات دیا۔ جب انداز نفی و اثبات کو سمجھ گئے، اب کلمہ طیبہ اور آیہ مودت کو جوڑ کے پڑھیں۔ رب کائنات کلمہ طیبہ میں فرماتا ہے لا الہ، اور ادھر آیہ مودت میں فرماتا ہے لا اسألکم علیہ اجرا۔ ادھر فرمایا لا الہ، ادھر فرمایا لا اسألکم، ادھر فرمایا الا اللہ، ادھر فرمایا الا المودۃ فی القربہ۔ تو سامنے نکتہ سمجھئے گا، جو انداز نفی و اثبات اللہ کی معبودیت کو فرض کر رہا ہے، وہی انداز نفی و اثبات مودت آل مصطفیٰ کو بھی فرض کر رہا ہے۔ سامعین محترم، کلمہ طیبہ کے انداز نے بھی مودت آل مصطفیٰ کو فرض کر دیا۔ اب اگلے نقطے پہ آ جائیں۔ سامعین محترم، آیہ کریمہ پہ غور کریں اور تھوڑا دل سے سوچ کے جواب دیں کہ ایمان والوں سے یہ سوال کون کر رہا ہے؟ تھوڑا دل پہ ہاتھ رکھ کے سوچئے گا، ایمان والوں سے یہ سوال ایمان والوں کا نبی کر رہا ہے۔ کون کر رہا ہے؟ ایمان والوں سے یہ سوال خود محمد مصطفیٰ کر رہے ہیں۔ جب یہ کلمہ سن لیا، اب اس کو تھوڑا اندر اتاریے گا۔ سامعین محترم، اصول ہے شریعت کا کہ اگر سوال کرنے والا بدل جائے تو سوال کی شرعی حیثیت بدل جاتی ہے۔ مثلا اگر بیٹا اپنے والد محترم سے کہے کہ ابا جی مجھے پانی پلا دیں، اگر پتر ابا جی نے کہے کہ ابا جی مینوں پانی پلا دیو، تو سامعین دسو کہ کیا والد ہوتے اس پتر نو پانی پلانا فرض ہو گیا؟ نہیں۔ واجب ہو گیا؟ نہیں، مستحب ہو گیا۔ اگر والد محترم اپنے بیٹے نے پانی دین دینے پلان دینے تو باعث اجر ہے، باعث ثواب ہے۔ لیکن اگر کہہ دیں کہ پتر میں مصروف ہاں، میری طبیعت ٹھیک نہیں، اور پانی نہ دین تو والد محترم ہوتے کوئی گناہ نہیں ہوئے گا، چونکہ یہ عمل مستحب ہے۔ عمل کیا ہے؟ مستحب ہے۔ اگر وہ پانی دیتے ہیں تو اجر ملے گا، اگر نہیں بھی دیتے تو گناہ نہیں ہوگا۔ لیکن سامعین محترم، اگر والد محترم بیٹے کو کہیں کہ بیٹا پانی پلا دے تو کیا اب بھی فتویٰ وہی رہے گا؟ نہیں، اب بیٹے پر والد محترم کو پانی پہنچانا واجب ہو جائے گا، واجب ہو جائے گا۔ اگر بیٹا انکار کرتا ہے تو گناہگار ہوگا۔ سامعین، آپ سے سوال کرتا ہوں، سوال تو ایک ہے، بیٹے نے بھی سوال کیا کہ ابا جی مجھے پانی پلا دیں، اور باپ نے بھی سوال کیا کہ بیٹا مجھے پانی پلا دیں۔ جب سوال ایک ہے تو فتویٰ کیوں بدلا؟ بولیں گے؟ سوال کرنے والا بدلا تو فتویٰ بھی بدل گیا۔ جب بیٹے نے پانی مانگا، والد محترم پر واجب یا فرض نہ تھا، مستحب تھا۔ جب والد محترم نے بیٹے سے پانی مانگا، اب بیٹے پر عطا کرنا اور دینا واجب ہو گیا۔ ان کلمات کو ذہن میں رکھ کر
تھوڑا آگے سوچئے گا سامعین محترم، اب امتیوں سے یہ سوال جو ہو رہا ہے کوئی عام فرد نہیں کر رہا، خود ختم الانبیاء محمد مصطفیٰ سوال کر رہے ہیں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری۔ سامعین محترم، امتیوں سے، اپنے دیوانوں سے اور ایمان والوں سے یہ سوال خود پیارے محمد مصطفیٰ کر رہے ہیں۔ سامعین آگے سوچئے گا، وہ نبی سوال کر رہا ہے جس نبی نے ساری زندگی دنیا میں کسی سے سوال نہیں کیا، جس نبی کی شان اللہ قرآن میں بیان کرتا ہے وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ۔ اے میرے پیارے مصطفیٰ، آپ کے دروازے پہ سوالی آئیں گے، بھکاری آئیں گے، منگتے آئیں گے، اے محبوب کسی منگتے کو جھڑکنا نہیں، اِنَّا آتَيْنَا کل کوثر۔ اے سونے مصطفیٰ، ہم نے آپ کو بڑے خزانے عطا کر دیے، خزانوں کی چابیاں عطا کر دی۔ محبوب آپ کے دروازے پر جو بھی سوالی آئے، جو بھی بھکاری آئے، دنیا مانگے دنیا عطا کر دیں، جنت مانگے جنت عطا کر دیں، مال مانگے مال عطا کر دیں۔ اے پیارے مصطفیٰ، آپ کے دروازے پر آنے والا سوالی جو مانگتا جائے خالی نہ جائے، مصطفیٰ جو بھی آئے آپ جھولیاں بھرتے جائے۔ تو سامعین محترم، تھوڑا دل تھام کے سوچئے گا، وہ نبی جس نے کبھی کسی سے سوال نہیں کیا اپنی امت سے ایک سوال کر رہا ہے، ہم سے ایک سوال کر رہا ہے۔ آقا کے چاہنے والوں، ہم حضور کے وہ امتی کہ جب محبوب کا نام نامی آتا ہے تو ہم آنکھیں جھکا کے کہتے ہیں فدا کا ابی و امی یا رسول اللہ۔ اے میرے آقا، آپ پہ ہمارے ماں باپ قربان ہو جائے۔ اے پیارے آقا، آپ کے نام پہ ہمارا خاندان قربان ہو جائے۔ وہ سوہنے مصطفیٰ جن کا نام پاک آتا ہے تو ہم درود پاک پڑھ کے آنکھوں پہ انگوٹھے لگاتے۔ وہ پیارے مصطفیٰ جن کی محبت کا دم بھرتے، وہ پیارے مصطفیٰ جن کی ناموس پہ مر مٹنے کو تیار رہتے ہیں۔ سامعین محترم، وہی نبی ہم سے سوال کر رہا ہے قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ علیہ اجرن الا المودۃ فی القربیٰ۔ اے میرے امتیوں، میں نے تمہیں قرآن دیا، تمہیں رحمان دیا، تم جہنم کے گڑھوں کی طرف جا رہے تھے، جہنم سے نکال کر تمہیں جنتی بنا دیا، اس سب پر تم سے کوئی سوال نہیں کرتا الا المودۃ فی القربیٰ۔ ہاں، صرف اتنا سوال کرتا ہوں کہ میرے علی اور میری فاطمہ سے محبت کرتے رہنا، میرے حسن اور حسین سے محبت کرتے رہنا۔ تو سامعین محترم غور تو کریں، سوال کرنے والا کوئی دنیا کا باپ نہیں، باپ بھی کوئی شے مانگے تو فتویٰ شریعت واجب یا فرض ہونے کا دیتی ہے، اگر خود محمد مصطفیٰ امتی سے کچھ مانگے تو پھر کیا فتویٰ ہوگا؟ آقا تاجدار کائنات سوال کریں اور امتی معاذ اللہ کہے کہ نہیں دیتا یا دینے میں غفلت برتے، وہ امتی نہیں رہتا۔ سامعین، اینڈ کرنے لگا ہوں، شاید کسی جوان کے ذہن میں سوال پیدا ہو کہ آقا علیہ السلام نے مولا کائنات علی شیر خدا، سیدہ کائنات سیدہ فاطمہ زہرا اور امام حسن و حسین، ان کی جو محبت و مودت مانگی ہے، معاذ اللہ کہیں اقربا پروری تو نہیں کی؟ معاذ اللہ اقربا پروری کی وجہ سے تو ان سے محبت نہیں مانگی، موروثیت تو غالب نہیں آئی کہ معاذ اللہ حضور تاجدار کائنات اپنی اولاد سے کسی کو وارث بنانا چاہتے، نہیں،
تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میرٹ کا پیغام لائے تھے، میرے محبوب میرٹ کا پیغام لائے تھے، عدل و انصاف کا پیغام لائے تھے، اس لیے وہاں پر معاذ اللہ اقربا پروری کا سوچنے والا بھی مومن نہیں رہتا۔ تو پھر سوال ہے آل رسول کی اور ان قریبیوں کی مودت کیوں مانگی؟ اس نقطہ کو سمجھیے گا۔ سامعین قرآن و حدیث کو پڑھیں۔ میرے اللہ نے میرے محبوب کی ایک صفت بیان کی ہے، حریص علیکم بالمؤمنین۔ میرے پیارے محبوب اپنے امتیوں کے لیے حریص ہیں کہ میرا امتی کوئی جہنم نہ جائے، سب جنت چلے جائیں۔ یہ جو میرے آقا نے اپنی آل کی مودت مانگی، ان سے محبت کرنے اور مودت کرنے میں بھی ان کا بھلا نہیں، بھلا ہمارا ہے جو مودت کریں گے۔ تھوڑا اور آگے غور کر کے سوچیں، کیا مولا علی شیر خدا ہماری محبت کے محتاج ہیں؟ معذل، کیا سیدہ کائنات ہماری مودت و محبت کی محتاج ہے؟ نہیں۔ پھر کیا ہے؟ یہ راہ سمجھانے لگا ہوں۔ سامعین محترم، ہم نماز پڑھنے کے بعد تسبیح فاطمہ کرتے ہیں۔ تسبیح فاطمہ کیا ہے؟ سبحان اللہ، اس کا کیا معنی ہے؟ اونچا بولیں بھائی، اللہ پاک ہے۔ اب مجھے بتائیے کہ جب ہم نے کہا سبحان اللہ، اللہ پاک ہے، تو کیا اللہ ہمارے کہنے کی وجہ سے پاک ہوا ہے؟ نہیں، اللہ ہمارے کہنے کی وجہ سے پاک نہیں ہوا، وہ تو پہلے پاک ہے، وہ اللہ تو پہلے پاک ہے۔ تو سامعین پھر ذہن میں سوال پیدا ہوگا، جب وہ رب پہلے پاک ہے تو ہمارے تسبیح کرنے کا کیا فائدہ ہوا؟ ہمارے تسبیح کرنے کا فائدہ اللہ کی پاکی کو نہیں ہوا، اس کی ذات تو پہلے پاک، لیکن اس کا فائدہ ہمیں ہوا۔ ہم نے کہا اللہ پاک ہے، اللہ نے ہمیں پاک کر دیا۔ اس اللہ نے ہمیں پاک کر دیا، بلا تشبیہ و بلا مثال۔ میرے سوہنے مصطفیٰ کی 5 تن اور مصطفیٰ کی آل، مصطفیٰ کی اولاد، وہ ہماری محبت کی محتاج نہیں ہے۔ ہاں، جب ہم ان سے محبت و مودت کریں گے، اس محبت کے صلے میں اللہ ہمیں جنتی بنا دے گا۔ اور آقا چاہتے ہیں ان سے محبت کرو، چونکہ یہ جنت والے ہیں، یہ جنت والے ہیں۔ میرے آقا نے فرمایا الحسن والحسین سیدہ شباب اہل الجنہ۔ آقا نے فرمایا حسن اور حسین جنتی جوانوں کے سردار ہیں، اور مولا علی شیر خدا جنت کے سرداروں کے بھی باپ ہیں۔ سیدہ کائنات جنت کے سرداروں کی ماں ہیں۔ تو جو ان سے محبت کرے گا، وہ محبت کی وجہ سے جنت جائے گا۔ اور سیدہ کائنات فرماتی ہیں جو اس دنیا میں ہم سے محبت کرتا ہے، سیدہ کائنات فرماتی ہیں جو اس دنیا میں ہم سے محبت کرتا ہے اور مودت کرتا ہے، کل یوم قیامت وہ ہمارے ساتھ جنت میں داخل ہوگا، ہم اسے اپنے ساتھ جنت لے جائیں گے۔ اس لیے اگر جنتی بننا چاہتے ہیں، جنت کے نظامین محترم، آئیے حضور تاجدار کائنات کی آل سے محبت کریں، حضور کی آل سے مودت کریں۔ یہی مودت آل مصطفیٰ ہے جو جنت میں جانے کا دروازہ ہے اور جنت میں جانے کا ذریعہ ہے۔ شاید کسی کے ذہن میں سوال پیدا ہو کہ کم و بیش گھنٹہ گزرنے والا ہے اور اس گھنٹے میں صرف ایک ہی نقطہ بیان ہو رہا ہے کہ مودت آل مصطفیٰ فرض ہے، کسی اور چیز کا ذکر نہیں ہوا۔
سامعین محترم، ہم وہ اہل سنہ ہیں کہ ہم جمیع اصحاب مصطفیٰ سے بھی محبت کرتے ہیں اور آل مصطفیٰ سے بھی محبت کرتے ہیں۔ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ جب آپ مسند خلافت پہ بیٹھے، پہلا خطبہ ارشاد فرمایا، آپ کے سامنے امام حسن مجتبی اور امام حسین تھے۔ ان شہزادوں کو دیکھ کے آپ کی آنکھوں میں آنسو تھے، اور حضرت صدیق اکبر فرما رہے تھے، ارکبوا محمدن فی اہل بیتہ، لوگو امام حسن و حسین کے چہرے میں محمد مصطفیٰ کو دیکھا کرو۔ صدیق اکبر کے کلمات ہیں کہ حسن و حسین کے چہرے میں دیدار مصطفیٰ کیا کرو۔ اور حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کا یہ عمل تھا کہ آپ حضرت امام حسن کو، امام حسین کو کندھوں پہ اٹھا کے مدینہ کے بازاروں میں چلتے۔ پھر حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کا عمل سنیں۔ آپ اپنے دور خلافت میں منبر پہ تشریف فرمائے، خطبہ ارشاد فرما رہے ہیں، شہزادوں میں سے ایک شہزادہ آیا، امام حسن مجتبی یا امام حسین علیہ السلام تشریف لائے، اور آ کے حضرت عمر فاروق کو کہتے ہیں کہ ہمارے بابا کے منبر سے اتر جائیں۔ اس منبر پہ ہمارے آقا بیٹھا کرتے تھے، کہتے ہمارے بابا کے منبر سے اتر جائیں۔ حضرت عمر فاروق جن کے نام سے عالم کفر کپ کپاتا تھا، حضرت عمر فاروق جن کو دیکھ کے شیطان راستہ بدل لیتا تھا، آنکھوں میں آنسو آ گئے، منبر سے نیچے اترے، شہزادے کو سینے سے لگا کے رو کے کہتے ہیں، اے شہزادے یہ منبر آپ کے ہی بابا کا ہے، میرے بابا کا تو کوئی منبر نہیں تھا، میرے باپ کا تو کوئی منبر نہیں تھا، اور ساتھ کہتے ہیں میرے باپ نے تو مجھے چرواہا بنایا تھا، میرے باپ نے تو مجھے چرواہا بنایا تھا، آپ کے بابا نے کائنات کا والی بنا دیا۔ تو سامعین محترم، محبت آل مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ ایمان کی بنیاد ہے، ایمان کی اساس ہے، اسی سے ایمان پہ بہار آتی ہے۔ اور کبھی بھی ذکر اصحاب رسول سن کر یا ذکر آل رسول سن کر دل میں گھٹن پیدا نہ کریں۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام سے دو راستے آگے چلے، علم کے، ہدایت کے، نور کے، ایمان کے۔ ایک طرف اصحاب رسول ہیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم در والے، دوسری طرف آل رسول ہیں گھر والے۔ مومن سچا وہ ہے جس کے ایک ہاتھ میں دامن آل مصطفیٰ ہو اور دوسرے ہاتھ میں دامن اصحاب مصطفیٰ ہو۔ حضور شیخ الاسلام ڈاکٹر محمد طاہر القادری مدد ذلہ علی اس مادیت کے دور میں اور فتنہ کے دور میں اعتدال کا پیغام دے رہے ہیں، اعتدال کا پیغام دے رہے ہیں۔ آئیں کوشش کریں کہ اپنی زندگیاں آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت مطہرہ کے مطابق گزارنے کی کوشش کریں۔ کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں۔ میں نے جو کچھ بیان کیا اگر اس میں کوئی کمی ہے، کوئی کجی ہے، کوئی غلطی ہے تو مجھ ناچیز کی طرف سے ہے، میرا اللہ معاف فرمائے۔ اگر اس میں کوئی اچھائی اور کمال ہے تو اللہ کی عزت کی قسم میرا کوئی کمال نہیں۔